حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شہنشاہ ہندوستان ہیں، ہندوستان کے بادشاہ ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت بڑی شان ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ شان ہے، اور آپ کی شان سنیے۔ ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اور مرید ہیں۔ آپ یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شاہی قلعے کی سیر فرما رہے تھے۔ وہاں بہت سے امیر اور اراکین سلطنت بھی موجود تھے کہ اتنے میں ایک بدکار حاملہ عورت حاضر ہوئی، اور اس نے حاضر ہو کر بادشاہ سے یعنی بادشاہ سلطان شمس الدین التمش سے فریاد کی، گزارش کی کہ خدارا آپ میرا نکاح کروا دیجئے، میں بڑے عذاب میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے اوپر کون سا عذاب ہے؟ اور میں بادشاہ دہلی نے کہا کہ تیرا نکاح میں کس کے ساتھ کرا دوں، اور تو کیوں عذاب میں ہے؟ اس کی عذاب میں ہونے کی کیا وجہ ہے کہ تو اتنا پریشان ہے؟ اس نے نہایت گستاخانہ انداز میں، گستاخی کے لہجے میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے پیٹ میں یہ جو بچہ پل رہا ہے، یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گئے، چہرے پر پسینہ، نظریں نیچے کو آ گئیں۔ بادشاہ اور تمام مصاحبین پر سکتہ طاری ہو گیا، ایک دم سکونت، ایک دم بالکل خاموش، بالکل سارے لوگ چپ ہو گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فوراً اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی طرف توجہ کی۔ سرکار خواجہ غریب نواز اس وقت اجمیر شریف میں رونق افروز تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے پکارا کہ یا خواجہ غریب نواز میری مدد فرما دیجئے، تو حضرت خواجہ غریب نواز بنفس نفیس وہاں موجود ہیں، اور دیگر حاضرین نے بڑھ کر قدم بوسی کی۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ سبحان اللہ! یہ اللہ کے ولیوں کی تصرفات دیکھیے، اللہ کے ولیوں کی قدرت کاملہ دیکھیے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان نیک بندوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں یاد کیا؟ آپ منہ سے کچھ نہ کہہ سکے، البتہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جیسی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، حضرت خواجہ غریب نواز فرط محبت سے تڑپ اٹھے اور فرمایا، اے بدکار حاملہ، تو خود ہی سن۔ پھر عورت کے شکم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے پیٹ کے بچے، تو ہی بتا، تیری ماں قطب صاحب کو تیرا باپ بتاتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ پیٹ سے بچے نے جواب دیا، اور کیا جواب دیا؟ حضور یہ بالکل غلط ہے، یہ عورت بڑی مکار اور فاحشہ ہے، میں ہرگز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بیٹا نہیں ہوں۔ تب اس فاحشہ عورت نے اعتراف کیا کہ حضرت
قطب صاحب کے دشمنوں نے ان پر الزام لگانے کے لیے تیار کر کے اسے بھیجا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نیک بندوں پر الزام لگائے گئے اور اللہ کے نیک بندوں پر الزام لگائے جاتے ہیں، لیکن ان کو جو لوگ الزام لگاتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں پر، انہیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ ایک بات اور سن لیجئے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لوگ دمشق کی مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور بھی بہت سارے بزرگان دین اولیاء اعظام وہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز اور بہت سے درویش تشریف فرما تھے۔ طے یہ ہوا کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی کرامت دکھائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدسہ سرہ نے اپنے مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالا، یعنی بہت سے اللہ کے بندے، اللہ کے ولی موجود تھے، تو مشورہ یہ ہوا کہ آج کوئی نہ کوئی اپنی کوئی کرامت دکھائے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدسہ سرہ نے اپنے مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر سونے کے ٹکڑے نکال کر ایک درویش کو دے دیے کہ جا کر حلوہ لے آؤ، تمام لوگوں کو کھلایا جائے۔ حضرت احواء الدین کرمانی نے ایک لکڑی پر ہاتھ رکھا تو وہ سونا بن گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان ہارونی کے بہت اسرار پر سرکار خواجہ غریب نواز نے بھی اپنی کرامت دکھائی، اور وہ یہ کہ آپ نے کشف سے معلوم کر لیا کہ ان تمام درویشوں میں ایک بہت زیادہ بھوکے ہیں، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے وہ کسی سے اس کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالا، 4 گرم گرم روٹیاں نکال کر ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس پر خواجہ عارف نے کہا کہ جب تک درویش میں اتنی قوت نہ ہو اسے درویش نہیں کہنا چاہیے۔ ایک شخص نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک وقت خواب دیکھا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے مجھے 6 روٹیاں عنایت فرمائی ہیں۔ اس وقت سے آج تک تقریباً 60 سال کا زمانہ ہو گیا، مجھے وہ وظیفہ بلا ناغہ پہنچ رہا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ وہ خواب نہ تھا بلکہ حق تعالیٰ کا کرم تھا کہ حضرت خواجہ نے تجھ پر مہربانی فرمائی تاکہ تو مبتلائے افلاس نہ ہو، کسی بھی طریقے سے تیرے سامنے بھوک کی تو کوئی شکایت نہ کر سکے، تو بھوکا نہ رہ سکے۔ یہ ہے اللہ والوں کے تصرفات، اللہ والوں کی کرامتیں، اللہ والوں کی شان۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی شان بالائے شان ہے، بہت بڑی شان ہے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی۔ اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے آپ سے بہت سی کرامتوں کا صدور ہوا ہے۔ یہ شہنشاہ ہندوستان اور عطائے رسول ہند الولی سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی شان مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔